اندر تبدیلی چاہیے، آپ بدلے بنا رہو۔ آج ہمارا جوان آج بڑے دعوے سے کہتے ہیں ہماری مسجد، ہماری فلاں جگہ مسجد چھین گئی۔ کیوں چھینی ہے بتائیے، آپ کیوں چھینی ہے؟ آپ دعویٰ کرتے ہیں، ابھی آپ نے کچھ دن پہلے آواز سنی ہے کہ نہیں چھینی؟ تھی ہے رہے گی، میں جملہ ضمیروں میں عرض کر رہا ہوں آپ کو خبر، تھی ہے رہے گی، مگر سنیے گا وجہ اس کی ہے کہ جب مسجدیں خالی ہوگی اور مسجد سے جوان دور ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا بعد قبضہ کرے گا۔ یہی ہو کہ مسجدیں خالی ہو جائیں گی۔ آج ہماری مسجدیں خالی ہیں، جوان مسجدوں میں، اور اس میں بھی کنڈیشن ہے۔ ایک مسلمان ہے، دیجئے گا میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ ایک مسلمان ہے، وہ ہفتے کا مسلمان ہے، ایک مہینے کا مسلمان ہے، ایک سال کا مسلمان ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک انسان ہے وہ صرف جمعہ پڑھتا ہے، ایک مسلمان ہے صرف جمعہ پڑھتا ہے، پورا ہفتے غائب۔ دوسرا ایک مہینے کا، چلیے کوئی بات نہیں، آخری جمعہ پڑھیں گے، ایک مہینے کا مسلمان۔ ایک ہوتا ہے ایک سال کا مسلمان جو صرف عید کے دن دکھائی دیتا ہے، بس عید کے دن دکھائے گا، روزے رکھے یا نہ رکھے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن وہ عید کی نماز میں بس، یا بقرعید کی نماز، اس کے بعد مسجد کو اللہ حافظ، اگلے سال انشاءاللہ زندہ رہے تو ملیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دو تین طریقے کیفیت میں، میرے اوپر تنقید نہیں ہے، میں اصلاحی بات عرض کر رہا ہوں اپنی خدمت میں کہ آج ہماری مشکلات کہاں پر ہے؟ جب تک ہمارے جوان مسجدوں سے دور رہیں گے، جب تک جوان مسجد کو اپنا شعار نہیں بنائیں گے، اور اہل بیت کی سنت کرنے میں، کسی چیز کو سننا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ عمل کرنے کے لیے خون بہانا پڑتا ہے۔ کربلا میں حسین بن علی نے معجزہ نہیں دکھایا ہے، عمل کیا ہے۔ لیکن معجزے کے بیس پر اگر چاہتے حسین بن علی تو کربلا میں پانی بھی جاری ہو سکتا تھا، مگر معجزہ نہیں، عمل دکھائیں گے۔ عزیزان گرامی، آج ہماری مشکل یہ کہ ہم ایک دوسرے کو بدگمان اور گمان کرتے ہیں اور خود عمل کرتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو کبھی ایسا نہیں کہ اپنے زمانے میں ہم ایک دوسرے کو، اللہ کے رسول نے کسی کے اوپر فتویٰ لگایا کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو، یا اللہ کے رسول کے صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ لگایا ہو کبھی تم رسول سے زیادہ محبت کرتے ہو لہذا تم جاؤ خدا۔ اور آج کی مشکل تو یہ ہے کہ عید میلاد النبی پر بھی دلائل اور ایویڈنس مانگے جا رہے ہیں۔ ابھی شبیر صاحب بیان کر رہے تھے دلیل کہ بھائی صاحب دلیل دیجئے، ایویڈنس دیجئے کہ یہ قرآن میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، حدیث اور روایت میں ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا کیا آئے گا، آپ دیکھتے رہیے، یہ جو پورا سسٹم اور نظام چل رہا ہے دیکھتے رہیے۔ دلیل، میں ایک سوال کر لوں آپ کی پاکیزہ سماعتوں سے، میرا ایک سوال ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، تمام مسلمانوں کا اٹل فیصلہ ہے، واحد کتاب ہے قرآن، جو ہر فرقے کا مسلمان مانتا ہے اور پڑھتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی کی دلیل دیجئے، ایویڈنس دیجئے، پروف دیجئے، میرا ایک سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے، کتنے نبی آئے ہیں؟ 24,000۔ کیا سب کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ بولیے نا، کیا سب کا ذکر؟ صرف 25 سے 26 نبیوں کا ذکر قرآن میں ہے، تو کیا اللہ نہیں کر سکتا تھا؟ کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اب ہر چیز کے لیے دلیل دیکھیں، اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خوشحال ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کسی کے یہاں پیدا ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب انسان جاتا ہے اس دنیا سے تو لوگ گریہ وزاری کرتے ہیں۔ نظام قدرت دیکھیں، سسٹم دیکھ لیے تولد کا، کہ جب آتا ہے بچہ تو واحد صرف بچہ روتا ہے، تمام رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تمام رشتہ دار روتے ہیں، تنہا جانے والا خاموش رہتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے جہاں سے میں آیا ہوں وہاں مجھے جانا ہے، اس کو حقیقت موت کا معلوم ہے۔ جیسے آپ کو سمجھنا ہوگا عجیب عجیب قسم کے، ابھی بہت سے آدمی آئیں گے، لوگ آئیں گے آپ سے کہیں گے نہیں بھائی صاحب ایسا ہمارے پاس تھوڑا سا علم آ گیا ہے،
ہم نبی جیسے بن گئے. معاملہ مشکل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا عرض کیا آپ کے سامنے کہ آپ تھوڑی سی زیادہ فضیلت بیان کر دیجئے اور اس کے بعد دیکھیں آپ تیور. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ نبی کس ذات کا نام ہے. سمجھنا ہوگا آپ کو. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں. بڑھاتے ہم نہیں ہیں. آپ گھٹاتے کیوں ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے بڑھا دیا, ہم نے بڑھایا نہیں ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو حور و غلمان فرشتے گانے گا اس کا شیخ سے جو اس کا محبوب ہے. حبیب کی بات لہذا بھی آئیں گے کہ تو کہیں گے نہیں ایسا ہے وہ تو ہم جیسے ہیں, جیسے بھی مولانا صاحب نے بیان کیا. لیکن بات جیسے نہیں ہے. میں چیزیں قرآن کی جس آیت کو پیش کر جاتا ہے کہ اللہ کا رسول بشر ہے. اس بشر سے کیا مطلب ہے؟ یہاں معاف کیجئے گا, میں اپنے بھائی کی بات میں اپنے اس حقیر کی فکر کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے تقریباً 84 جنگیں لڑی. عالم اسلام کی جنگ خیبر سے لے کے بدر تک اور خندق احد تقریباً 84 جنگیں. ہر جنگ کے بعد اللہ کے نبی نے سجدہ کیا. دلیل دے رہا ہوں کہ سجدہ جو کہا کہ میں بشر ہوں, یا اللہ نے کہا کہ اللہ کا رسول بشر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کا مسلمان اگر شب ہجرت نہ ہوتا تو کفار کی طرح پیغمبر کے گھر کے چکر لگاتے رہتا. آج کا مسلمان اگر ہوتا کچوں کو دیکھنا ہے کہ نبی کہاں ہے, براق پر سوار ہو کر کہا گئے. لیکن سنیے گا, دلیل سنیے گا کہ اگر شب ہجرت ہوتا اور ہونے کے بعد اس طریقے سے کفار پوری رات بستر پر کون ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب. مگر تمام کفار کیا سمجھ رہے ہیں؟ کون ہے؟ اللہ کے رسول. اس کا مطلب کیا ہے؟ لیکن آپ ان سب چیزوں کا جواب اگر دیجئے گا کہ نبی ہم جیسے کہا کہ بشر کیوں کہا, میں نے عرض کیا بشر کیوں کہا. آج اسی کو ایویڈنس اور پروف کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں ہے, تو اللہ کی کتاب میں ہے کہ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ بشر ہے. ہاں صحیح بات ہے, لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے بشر کا؟ اس بشر کا مطلب کیا ہے؟ بشر کا مطلب یہ ہے ایسی جنگیں ہوئے اللہ کے نبی نے ہر جلسہ کیا تاکہ دنیا والوں کو بتا سکوں کہ میں خدا نہیں ہوں, خدا کا بندہ ہوں, تاکہ آنے والی نسل مجھے خدا نہ سمجھے. ایک رات شب ہجرت اللہ سے ملاقات کے لیے پورے لوگ کفار پریشان. کس کو سنا کر جا رہے ہیں؟ اگر آج کا مسلمان ہو تو کیا سمجھتا ہے؟ خدا سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے یعنی خدا جس میں نعوذ باللہ من ذالک خدا سے ملنے جا رہے ہیں. یہ سمجھ ظاہری لہذا سجدہ کیا تاکہ میں خدا نہیں ہوں, میں خدا کا بندہ ہوں, میں اللہ نہیں ہوں. سمجھتے آج کے بہت سے لوگ ہیں آج کے اس دور میں بھی. اگر فضیلت سمجھنا ہے تو فضیلتوں کی قد و قامت کو سمجھنا ہوگا, معیار فضیلت کو سمجھنا ہوگا. بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی فضیلت. الزام نہیں بھائی صاحب, آپ یہ نہیں کہہ سکتے. جانے گرامی ہم کو سمجھنا ہوگا آل رسول کو رسول. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ فلاں صاحب کو مانیے, فلاں کو مانیے, امام حسن علیہ السلام کو مانیے, امام حسین علیہ السلام کو مانیے, اب تمام صحابہ کو مانیے. دیکھیں میں ایک آپ کو تھیوری دے رہا ہوں, آپ سب کو مانیے, سب کو مانیے, مگر اگر اتحاد کے پیمانے پہ آنا چاہتے ہو تو صرف مصطفیٰ کو مانیے. مصطفیٰ کو مان لیجئے, کیونکہ کوئی بھی مسلمان کا ایسا فرقہ نہیں ہے کہ جس کی کڑی مصطفیٰ سے جڑی نہ ہو. کوئی بھی مسلمان چاہے وہ سنی ہو, شیعہ ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, سب کا موقف و مرکز ہے ذات مصطفیٰ. ذات مصطفیٰ کو مان لو. اگر ذات مصطفیٰ کو مان لیا تو اہل بیت بھی سمجھ میں آ جائیں گے, رسول بھی سمجھ میں آ جائیں گے.
مصطفیٰ کی ذات ایک واحد ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اتحاد کا محور ہے، جو موقف ہے زمانے